أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے سبق نمبر 2A اور کورس آؤ قرآن سمجھیں میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس بہترین مہینے میں ہمیں اس بہترین کتاب کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں ہم سب کی مدد فرمائے. آج کے سبق میں انشاءاللہ کل ہم نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا تھا. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے اور ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. گرامر میں ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ کے واحد جمع ہوا مسلم سے ہم مسلمون اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے، لہذا آج اس 1 گھنٹے کے اندر صرف ہم 15 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن پاک میں 1390 بار آئے ہیں. یعنی آج پھر ہم اس کتاب سے اور بھی قریب ہو جائیں گے. کل ہم نے جب ہم نے کل پڑھا تو ہم نے 60,000 سے زائد مرتبہ قرآن میں آنے والے الفاظ کل سیکھے تھے. تو آج انشاءاللہ اس میں تقریباً 1400 الفاظ کا اور اضافہ ہو جائے گا. تو 1 گھنٹے کے لیے آپ سے درخواست یہ کہ پورے شوق سے، خواہش سے، توجہ سے بیٹھیں، سب کام چھوڑ دیں تاکہ ہم جو بھی سیکھیں اس کو بہتر طریقے سے سیکھ پائیں، جان پائیں. تو یوں ہم انشاءاللہ آج جب یہ الفاظ پڑھ لیں گے تو آج کے دن میں اور کل کے دن کے الفاظ ملا کر 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں. 8638 بار. تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تعارف سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورہ. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورہ، اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. اگر آپ کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس کی آیات کو چھوڑ دیں، غلطی کریں تو اس صورت میں بھی مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ دن میں کئی بار اس سورہ کو پڑھنے کے باوجود کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس سورہ میں ہم کیا رہے ہوتے ہیں اور اس کے کیا مضامین ہیں. اچھا، اس سورت کی ایک اور اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ جب آپ تعوذ جو ہم نے کل پڑھا اور سورہ فاتحہ جو اگلے 2 اسباق کے اندر ہم مکمل کر لیں گے، صرف ان دونوں کے اندر آنے والے الفاظ قرآن میں 9000 بار آئے ہیں. کتنی بار آئے ہیں؟ 9000 بار. یعنی اگر میں رینڈملی آپ کے سامنے یہ قرآن کا میں نے ایک جو صفحہ ہے وہ رکھا ہے، تو یہاں دیکھیے کہ یہ جو آپ کے سامنے ریڈ کلر کے الفاظ آ رہے ہیں یہ صرف تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں. یعنی اگر آپ ان 2 اسباق کو اچھا سا یاد کر لیں تو تب بھی آپ سے قرآن کے ہر صفحے سے آپ کا کتنا اچھا تعارف ہو جائے گا. یہاں دیکھیے الذین من الذین صراط المستقیم، تو ہر صفحے کے کتنے ہی الفاظ آپ کو آتے ہوں گے. تو قرآن پاک سے آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، اور وہی طریقہ جو میں نے آپ سے بتایا تھا، پہلے ہم سنا کریں گے آیات کو، پھر ہم ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، رواں ترجمے کے ساتھ، اور پھر ہم اس کو لفظ بہ لفظ دیکھیں گے. تو آئیے ہم سب پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سن لیتے ہیں. تو آپ نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی. آئیے اب بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اب ہم اس کو دیکھیں گے
لفظ پر لفظ. تو سب سے پہلا لفظ, اب یہ دیکھیں جب یہ اکٹھا لکھا ہوا تھا تو شاید ہم میں سے بہت سے احباب کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. جیسے ہی ہم نے اس کے ٹکڑے کیے اور اس کے ٹکڑے کرتے ہی آپ کا اس سے تعارف بہتر ہو گیا. کیسے؟ میں نے کہا بی اور اسم. اب اسم کے معنی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو آتے ہیں, اردو میں ہم سب پڑھتے ہیں, تو چیٹ باکس میں بتائیے, اور جو چیٹ باکس میں نہیں لکھتے وہ اونچی آواز میں بولیں گے. تو ذرا بتائیے آپ نے کیا معنی پڑھے ہوئے ہیں؟ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم گرامی. آپ کا اسم گرامی ہے نا, نام, بالکل صحیح ہے. تو بی اسم, نام سے, نام سے. تو بی سے اسم, نام, نام سے. تو اب یہ دیکھیں میں آپ سے پھر ایک دفعہ, جی ضرور, میں چیٹ باکس کو آف کر دیتا ہوں, ظاہر ہے آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, صرف ہمیں نظر آئے گی. جی بالکل سسٹر سبیلا صحیح فرما رہی ہیں کہ نام, ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اچھا, اب میں پھر آپ سے یہ کہوں گا جو آپ نے ہم نے ترجمے رٹے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیں. اب ہم ہر لفظ کو عربی کے اصل الفاظ کو دیکھ کر ان کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن میں جہاں بھی وہ الفاظ آئیں ہمیں اس کا معنی آتا ہو. تو بی اور اسم, نام سے, نام سے, نیم اسم نام, اور اسم کی جمع اسماء, اسم کی جمع اسماء. اور یہ دونوں مل کر قرآن میں 39 ٹائمز 39 بار آئے ہیں. اسماء سے آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کوئی مثال ذہن میں آتی ہے؟ ہم آسانی کے لیے کچھ ایگزامپلس بھی لایا کریں گے تاکہ ہم الفاظ کا معنی نہ بھولیں. تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ, اسماء الحسنہ یعنی بہترین نام. تو وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو آپ کہتے ہیں نا کہ اسماء الحسنہ, تو وہ آپ کہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن. تو اسماء الحسنہ بہترین نام. تو یہاں سے اسی طرح اسماء النبی بھی ہے, نبی کے نام. آئیے اب اگلا لفظ جو ہے اللہ, اس کا معنی میں آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اگلا لفظ ہے الرحمن. کیا ہے لفظ؟ الرحمن. اور یہ لفظ الرحمن جو ہے نا, اس کی ذرا تھوڑا سا ہم حیت کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں یہ ہمیشہ کے لیے اچھا یاد بھی ہو جائے اور ہمیں صحیح معنی آتا ہو کہ عربی میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے. جب بھی عربی میں اس وزن کے, اس آواز کے الفاظ آئیں گے تو اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. جیسے غضبان, شدید غصہ میں, غضب اور غضبان شدید غصہ میں. جیسے جوعان, جیسے عطشان بہت پیاسا. اسی طرح ہے الرحمن, بہت ہی مہربان, جوش شدت سے مہربان. آج سے پہلے جب آپ کبھی اس کا ترجمہ کرتے تھے نا بسم اللہ کا, تو ہم نے رٹا تھا بچپن سے بہت مہربان, نہایت رحم کرنے والا. اچھا دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی چیز لگتے ہیں, ترجمہ ایک صحیح لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے. آج آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ نہیں, دونوں میں فرق ہے. گو کہ اس کے حروف کے مادے سیم ہیں, را ہا میم, لیکن دونوں الفاظ اگر آئے ہیں مختلف تو اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہے. تو رحمان کے لیے یاد رکھ لیجئے شدت اس میں پائی جائے. کیا پائی جائے؟ شدت. ٹھیک ہے. تو اب رحیم کیا ہے؟ رحیم ہے رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, لیکن پہلے ہم نے کہا رحمان پرجوش رحمت والا, انٹینسلی مرسیفل. تو رحیم رحم کرنے والا, تو وہ بھی رحم کرنے والا. فرق کیا ہے؟ رحیم ہوتا ہے جس میں مسلسل کام ہو رہا ہو, مسلسل. وہ تھا شدت سے, انٹینسلی مرسیفل. یہاں ہے کنٹینوسلی مرسیفل. جیسے جمیل, خوبصورت. تو ایسا شخص, آپ جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جمیل وہی ہوتا ہے نا جو پہلے بھی خوبصورت تھا, آج بھی خوبصورت ہے, ظاہر خوبصورت ہی رہے گا. تو جمیل خوبصورت. جو کل بدصورت تھا تو وہ جمیل نہیں کہلائے گا. کریم, کریم کیسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق والا. تو اگر کوئی شخص روز بدل جاتا ہے, کبھی وہ گالیاں دیتا ہے, کبھی الٹے کام, تو ہم اسے کریم نہیں کہیں گے. تو رحیم جو مسلسل رحم کرنے والا, جو مسلسل
رحم کرنے والا ہے. تو مسلسل کا لفظ یہاں پر ہم نے سیکھا کہ عربی میں جب الفاظ اس وزن پر آئیں رحیم، کریم، علیم، تو اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، کنٹینولی مرسیفل. تو آج رحمان اور رحیم کا عربی کے کانٹیکسٹ میں ہم نے صحیح ترجمہ اور معنی سیکھ لیا کہ رحمان بہت مہربان، بہت زیادہ جوش سے مہربانی کرنے والا، اور رحیم جو مسلسل رحم کیے جا رہا ہے. اب اس معنی کو اپنے ذہن میں اچھا بٹھانے کے لیے تصور کیجئے کہ رحمان ہے رحمت کا جوش اور رحیم ہے رحمت کا تسلسل، دونوں کو آپس میں ضرب دے دیجئے تو کیا ہو رہا ہے؟ رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی. آپ کو پتہ ہے نا بارش کیسے ہوتی ہے؟ کبھی تو بارش ہوتی ہے تیز بارش، 15 منٹ ہوئی، 1 گھنٹہ ہوئی، تیز بارش، سیلابی صورتحال، اور پھر ختم، بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور کبھی ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی بارش 2 3 4 دن ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہلکی ہلکی ہوتی ہے، 4 دن ہو جائے گی. لیکن اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، جو اللہ رب العزت پورے جوش سے اور مسلسل موسلادھار بارش ہے، یہ کبھی نہیں رکتی، یہ وہ اللہ ہے. تو اب جب کبھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو ہم اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو شدت سے مہربان ہے اور جو مسلسل اپنی رحمت کیے جا رہا ہے. تو یہ 2 معنی کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آئیے، ہم نے کہا تھا ہم یہ ماڈل اپلائی کیا کریں گے. تو سب سے پہلے رحمت والا کون ہوتا ہے؟ رحمت والا وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ خیال تو رکھتے ہیں بس ضرورت کے تحت، لیکن اصل رحمت والا کون ہے؟ جو محبت سے خیال رکھے. اور اللہ کی رحمت کو محسوس یوں کیجئے، اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ماں باپ، رشتہ دار اور دوست، کیسی کیسی نعمتیں ہمیں دی، اور زمین اور آسمان اور ہوا اور پانی، اور پھر کھانوں کا ایک ایسا زبردست انتظام، اور پھل اور سبزیاں. تو ذرا تھوڑا سا احساس، اصل میں ہم اللہ کی رحمت کا احساس نہیں کرتے. تو جب ہم اس احساس کو کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی تاثیر بھی بڑھ جائے گی. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ اور تعوذ کے درمیان 12 کامیاب لوگوں کی عادات بھی پڑھیں گے. کل ہم نے ایک اچھی عادت یہ سیکھی تھی کہ سیفٹی فرسٹ. آج ہم دوسری اچھی عادت یہ سیکھیں گے، ہر کام سے پہلے کیا کیجیے؟ بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ آپ کے اندر اعتماد، کانفیڈنس پیدا کرے گا، آپ کو سٹرونگ کرے گا. اور اس یقین کے ساتھ کہیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، یعنی وہ رحمان جو شدت سے رحمت کر رہا ہے، مسلسل رحم کیے جا رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا. اور آپ اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے. اور اللہ رحمان الرحیم تو ہے ہی، اللہ غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور اس کی ان گنت صفات ہیں. تو خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اللہ نے آزمائش بھی ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، بچوں کی سالگرہ ہو، کوئی موقع ہو، شادی، غم، تو سب سے پہلے بسم اللہ، تلاوت قرآن پاک کی. آج کل رمضان میں تو مجھے یقین ہے آپ سب کے گھروں میں بھی یوں ہوتا ہوگا، تو ہماری سحری افطاری کے اوقات میں تلاوت، اللہ کا نام، اور پھر دعا، اور پھر باقی زندگی کے معاملات. اور پھر رحمان الرحیم جو ہے، جو اتنا مہربان ہے، کیا وہ ہمیں کوئی غلط کسی کام میں ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہمارے ساتھ ذرا سا کچھ ہو جائے نا، مشکل میں پڑ جائے، ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، میری قسمت خراب ہے، اللہ نے ایسا کر دیا. نہیں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، شدت سے مسلسل رحم کر رہا ہے، بے حساب رحمت، اور ہمارا محبت سے خیال رکھتا ہے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو کیسے ہمارے لیے کوئی اور اچھا جب آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے اللہ کے بارے میں،
آپ کو زندگی میں سکون، خوشی، آپ کو کامیابی، آپ کو صحت ملے گی انشاءاللہ، سیٹسفیکشن ہوگی، ریلیشن آپس میں لوگوں سے بہتر ہوں گے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا پازیٹیو تھنکنگ کا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا، اور وہ ہے نا کہ اللہ ہمارے گمان کی مانند ہے، تو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. رحمان الرحیم یہی کہتا ہے. تو یہ مغرب کا جو کانسیپٹ ہے نا، ویسٹ سے جو ہمارے آج کل کانسیپٹ آتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، اس سے ہزاروں گنا بلکہ بہت ہی بہتر ہے. اب اس کو پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی باری، آپس میں پڑھیے، ایک دوسرے کو سکھائیے. اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو بتائیے. اگر آپ اکیلے ہیں تو اتنی اونچی آواز میں پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. جی تو آگے بڑھتے ہیں. ووکیبلری کارڈ آپ کو گروپ میں بھجوا دیا گیا ہے الفاظ و معنی کا. آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں، آپ اس کو پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، آپ گھر میں کہیں لگا سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد 1-2 منٹ صرف دیکھ لیں. ہر سبق کے حوالے سے تو انشاءاللہ جو بھی ہم سیکھا کریں گے وہ آپ کو اچھا یاد رہے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا. آئیے الحمد کا معنی سب سے پہلے قرآن میں 43 ٹائمز یہ ورڈ آیا ہے. اس کے معنی میں 2 چیزیں شامل ہیں. الحمد الف لام لگا، تمام، حمد تعریفیں، کہ ساری کی ساری تمام تعریفیں اور شکر. تو تعریف اچھی کریں گے تو اچھا شکر ادا کریں گے. ہم نے کسی کا شکریہ کرنا ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نا پہلے. تو تمام تعریفیں اور شکر یہ دونوں لفظ آتے ہیں حمد کے معنی میں، اور ال لگنے سے تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ للہ. للہ کے ٹکڑے کریں گے تو لی الگ ہو جائے گا، اللہ الگ ہو جائے گا. جوڑ دیں تو بنتا ہے للہ. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. تو دیکھیں ہم نے کتنے باللہ کے ٹکڑے کر دیں، للہ، لی، بی. تو یہاں ہم الحمدللہ آہستہ آہستہ سیکھنا شروع ہو گئے ہیں. للہ اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ رب ہے. رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا. اس لیے عربی میں آپ کو پتہ ہے والدین کو بھی رب کے معنی میں قرآن میں بھی آیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور اللہ کیسا رب ہے؟ وہ ذرے ذرے کو پالتا ہے، اور ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کو اور مخلوقات کو اور ہر پل پالنے والا ہے. کیونکہ ایک پل کے لیے اگر اللہ رب العزت آکسیجن کی سپلائی روک دے تو ہماری جانیں ختم. تو اللہ رب العزت جو رب ہے اس کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی میں آتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، ربوبیت اللہ کی، اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے. تو اس اشارے سے اس کو سمجھیے اللہ مالک ہے، پروردگار، پالنے والا ہے. ایک بات حاجت روا ہے، ہمیں کوئی ضرورت ہو اللہ پوری کرتا ہے. صحت دیتا ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں، اور سب نعمتیں دینے والا ہے رب. تو رب کی تعریف میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. جب ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اللہ ہی اس سے نکالتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں. اور یہ ساری کائنات کا بنانے والا وہ رب ہے. اولاد وہی دیتا ہے اور رزق اسی کے حکم سے ہمیں پہنچتا ہے. تو ان سارے معنوں میں اللہ ہی رب ہے، لہٰذا رب پالنے والا ہے. تو پوری اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب جب کبھی آپ کے منہ سے نکلے رب، تو ہم اس کو ساری چیزوں کو یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی دیتا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کروں اور اسی سے مانگوں. تو رب ہے العالمین. العالمین تمام جہانوں کا. عالمین نکلا ہے عالم سے، عالم کی جمع عالمین، اور قرآن میں 73 ٹائمز ہے یہ. اور
عالم اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ عالم انسانیت، یہ میں اور آپ جو ہیں، عالم حیوانات، عالم ملائکہ اور جنات، پھر آپ کو پتہ ہے کہ حیوانات میں سے پانی کے اندر کا عالم، اور وہ عالم یہ جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور بہت سی مخلوقات. تو اللہ ان تمام عالمین کا رب ہے، رب العالمین، تمام عالمین کا رب. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ کس رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اندازہ کر کر اس کا نام لیا جائے الحمدللہ رب العالمین. حمد کا پہلا معنی کیا تھا؟ تعریف. اور تعریف اگر دل سے کرنی ہو رب العالمین پر، جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے نا ہم اتنی اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہے اور کروڑوں مخلوقات کی پرورش کا سامان فراہم کرتا ہے. اور رب العالمین کے کانسیپٹ کو اچھا سمجھنے کے لیے کائنات پر غور کیجیے، اسپیس سائنسز، اس کی وسعتیں دیکھیے. ہم اپنی بالکل چھوٹی سی سوچ سے جو ہے نا، نہیں، آپ پڑھیے، سائنس پڑھیے، کائنات کے بارے میں جانیے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا، یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. پھر دل سے آپ کی اللہ کی تعریف نکلا کرے گی اور آپ کو مزہ آیا کرے گا اللہ کا نام لیتے ہوئے. تو آئیے ایک اچھی عادت اور یہاں سے سیکھتے ہیں، خوب علم حاصل کیجیے. مسلمان کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لازم ہے، فرض ہے مرد و عورت کے لیے علم حاصل کرنا. اور ہم اس لیے بھی علم حاصل کریں کہ یہ جو رب العالمین ہے اس کی اچھی تعریف کر پائیں. جب ہمیں عالمین کا پتہ ہو، کائنات کی وسعتوں کا پتہ ہو، اور اپنے حقیر ہونے کا پتہ ہو کہ اس کائنات میں ہمارا وجود، زمین کا وجود ایک ذرے سے بڑھ کر نہیں ہے، تو اس لیے اسی کی تعریف بنتی ہے. اور احتساب کریں کہ ہم دنیا کی چیزوں، ہم دیکھیں گے لوگوں کو، کسی کو دیکھیں گے یہ تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، یہ بات بڑی اچھی کرتا ہے، اس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، یہ گنگناتا بڑا اچھا ہے. ارے بھائی، آپ دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو کے کتنی تعریف کرتے ہیں، تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو الحمدللہ کہیے کہ جس نے اس کو بنایا ہے، یہ کائنات کی خوبصورتی، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ خوبصورت چیزیں، یہ نعمتیں، یہ لوگوں کا بہترین گفتگو کرنا، یہ سب کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کی مرضی سے. تو الحمدللہ کہنا ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ احتساب کیجیے، اللہ کی تعریف سب سے پہلے، اور اللہ کا شکر. حمد کے اندر دو چیزیں ہیں، تعریف اور شکر. تو اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنا اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو انسان جو آپ دنیا میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیجئے، ضرور کیجئے، اور اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کیجئے کہ جس نے اتنی زیادہ ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں. تو حمد کے دونوں معنی بھی پکے ہو گئے، دو عادتیں بھی سیکھ لیں کہ تعریف، اور اللہ کا تعریف کرنے کے لیے خوب علم حاصل کیجئے، اور شکر اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی، ان کی مہربانیوں پر شکر ادا کیجئے. آپ کی باری، پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اور آج کی آخری جو آیہ مبارکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الرحمن الرحیم کا معنی شدت سے مہربان، مسلسل رحم کرنے والا. تو رحمت کا مطلب محبت کے ساتھ خیال رکھنا، ضرورتوں کو پورا کرنا. اور اللہ کی رحمت کا اندازہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر غور کیجئے. یہ جو موسم بدلتے ہیں، ابھی سردیاں تھیں، ہم گرمیوں میں ہیں، اس زمین کو سورج کے ارد گرد اللہ رب العزت ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر فی سیکنڈ، 30 کلومیٹر پر سیکنڈ، پر آور نہیں، اس کو منٹ میں بدلیں اور اس کو گھنٹوں میں. تو یہ ایسی سپیڈ ہے کہ آپ اپنے خیال میں بھی نہیں لا سکتے. لیکن زمین کی اتنی سپیڈ سے گھومنے کے باوجود ہم ذرا نہیں ہلتے. اور اگر اللہ اس مومنٹ کو روک دے تو یہ زمین آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر ٹکرا کر ختم ہو جائے. تو اللہ کا نظام دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمیں کیسے بچا کر رکھا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آئیے میں اور آپ آج اسی وقت الرحمن الرحیم سے یہ سبق بھی سیکھیں کہ ہم ہر وقت اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، بازار میں، انسانوں پر، جانوروں پر رحم والا معاملہ کیجیے، دوسروں پر رحم کیجیے، محبت سے ان کا خیال رکھیے. اور یہ ہم نے چھٹی عادت بھی یہاں سے سیکھ لی. ایک عادت تعوذ سے، اور 5 عادتیں ہم نے یہ
سورہ فاتحہ کی آیات سے سیکھی. الحمدللہ. اس کو ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سبق کا پہلا حصہ ہے الحمدللہ وہ تمام ہوا. جی تو ابھی 2 منٹ کی بریک ہوگی. اس 2 منٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہینڈ ریز کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں. جی برادر عبد الباسط فرمائیے. جی سر السلام علیکم. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو کل کا لیکچر ہوا ہے وہ مجھے سر ریکارڈڈ فارم میں مل جائے گا؟ وہ کل سر میں ایبسنٹ تھا. جی برادر کل کا لیکچر گروپ میں پہلے سے موجود ہے, وہ گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے, واٹس ایپ گروپ میں ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سسٹر یہ مسز سلمان احمد جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن ہے کہ کل ہم نے اعوذ باللہ پڑھا تھا نا, تو اس میں تو اعوذ باللہ سے تھا کہ اللہ کی پناہ, بے کا مطلب تھا کی, اور جب ہم بسم اللہ پڑھے تو اس میں ہے کہ اللہ کے نام سے, اس میں مطلب بے کا مطلب ہے سے. ماشاءاللہ سسٹر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اس سوال پر. یہ اس طرح کے سوال آپ لوگوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ یوں دیکھیں گے تو بہت تیزی سے قرآن سیکھیں گے. آپ کی کتنی اچھی آبزرویشن ہے, آپ نے غور کیا اور یہ سوال پوچھا. بالکل ایسے ہی ہے. کل ہم نے کہا تھا باللہ اللہ کی, آج ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ نام سے. تو بی کا معنی کی اور سے بدل گیا. اچھا بی کو آپ یوں سمجھیے جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ان, آن, ٹو, یہ جیسے پریپوزیشنز کے الفاظ, تو یہ بھی عربی میں حروف جر یا پریپوزیشنز ہیں, اور یہ اپنے معنی بدلتے ہیں, تھوڑے تھوڑے معنی کو بدلتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیفرنٹ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اور سر میرے نا گروپ میں نہیں آیا, وہ کل والا لیکچر بھی نہیں آیا, رجسٹریشن فارم بھی نہیں آیا, اور وہ جو کارڈ ہے الفاظ اور معنی والا. ایسا نہیں ہے, آپ پھر گروپ میں ہوں گی نہیں. جو میں گروپ کے ٹائٹل آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ہم نے یہ ساری چیزیں QC13339. جی بتائیے. QC1 339 قرآن گروپ. ہاں قرآن گروپ 238 participants. بالکل بالکل. اس گروپ میں نے ساری چیزیں بھجوائی ہیں. آپ اپنے موبائل کو چیک کیجیے, اس میں کوئی ایشو ہوگا, وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا ہوگا, یا آپ کے انٹرنیٹ کا کوئی پیکج ایسا ہوگا. کوئی ایسے یہاں پر موجود ہے یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ گروپ میں انہیں یہ سب چیزیں ملی ہیں؟ جی سر ملی ہے, سب ملا ہے سر. جی ٹھیک سب ملی ہے. جی سر ملی ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. محمد احمد حفیظ ایک سوال بس آپ آخری پوچھ لیجئے, پھر آگے چلتے ہیں. نہیں سر سوری, یہ میرے بیٹے کے آئی ڈی سے میں نے اس کو جوائن کر لیا. میرا نام ارما, میرا مسز, وہ میں اس سے کر لوں گی آپ کو. جی جی جی. آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں مجھے نہیں کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے. الحمدللہ بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے اور اچھا پڑھا رہے ہیں آپ. الحمدللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ ہماری سسٹر عالیہ تھی, وہ پوچھ لیں اگر ان کا کوئی سوال ہے. السلام علیکم کاشف صاحب, پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے جو سوال آپ کو چیٹ باکس میں بھی بھیجا تھا وہ ابھی ایک سسٹر نے پوچھ لیا ہے. یہ بی کے معنی ہی تھے, میری بھی یہی آبزرویشن تھی. کل ہم نے سے سیکھا, آج ہم کی سیکھ رہے ہیں, تو یہ ذرا وضاحت فرما دیں. جی سسٹر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جیسا بتایا کہ بی باللہ اور بسم اللہ میں کی اور سے کے معنی جیسے انگلش میں آپ کی پریپوزیشن والے حروف ہوتے ہیں, ان, آن, ان, آؤٹ, یہ تھوڑا تھوڑا بدل کے اپنے معنی کو بدلتے رہتے ہیں جب کسی کے ساتھ لگ کر آتے ہیں. تو جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے گیٹ ان, ان کا معنی آپ دیکھیں نا بالکل ڈفرینٹ ہے, یہ وہ والا ان نہیں ہے اس طرح سے. تو ان, آن یہ معنی بدلتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی حروف جر اپنے معنی کو تھوڑا بہت بدلتے رہتے ہیں. جی سسٹر غلام رقیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, فرمائیے. السلام علیکم سر. سر یہ کچھ لوگوں نے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے, جب یہ ورک بک وغیرہ پہلے شیئر ہو گئی تھی گروپ میں, تو جو بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں میں بھی ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ملی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ان احباب کو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو ہمیں کسی کو واٹس ایپ کر دیں تو ہم انہیں الگ سے فارورڈ کر دیں گے, کیونکہ چیزیں گروپ میں جا چکی ہیں, بار بار گروپ میں ڈالتے ہیں تو سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے چلیں.
اوکے جی، اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے حصے میں ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں گرامر، لیکن آج چونکہ ابھی شروع کی کلاسز ہیں تو تھوڑا سا ہم حصہ اول کو تھوڑا سا دہرائیں گے بالکل، اور پھر دوسرے حصے کی طرف انشاءاللہ آج ہمیں جو سیکھنا ہے اس پر چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی کلاس میں ہم نے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، من یہ سیکھے تھے، اور ٹی پی آئی کا ہم استعمال کرتے ہیں. اور ٹی پی آئی کیا ہے؟ سب لوگ میرے ساتھ کیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور دل سب سے کیجیے، مل کر کیجئے. مل کر کیجیے. ٹھیک ہے جی. آپ کو موبائل کی مثال دی تھی، یقیناً آپ کو یاد ہوگی کہ کس طرح سے ہمیں، آئیے یہ اشارے ایک دفعہ کر لیتے ہیں. آج دہرائی کی کلاس میں ہماری سسٹر غلام رقیہ یہ کروا رہی تھی، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا جن لوگوں کے لیے ممکن ہو اور آسان ہو، وہ کلاس سے پہلے 15 منٹ دہرائی ہوا کرے گی، جس میں آپ کو چانس دیا جاتا ہے ٹیبلز کروانے کی اور دہرانے کی. تو آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ، یہ امید ہے آپ سب نے یاد بھی کر لیا ہوگا. اور کیا آپ نے یہ دلچسپ کام کیا کہ قرآن کو کھول کے اس میں سے یہ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کی کسی نے یا نہیں کی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ الفاظ کو، اب جیسے دیکھیں میں نے ابھی رینڈملی کھولا ہے 4 پارہ، اور یہاں پر یہ سورہ آل عمران چل رہی ہے، اور یہ میرے سامنے آیہ مبارکہ ہے 180، اور اس میں آیا ہے ہوا. دیکھیں ہوا. تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ یہ چیزیں کریں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کا ترجمہ اور زیادہ بہتر ہو جائے. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی، ہماری بہن سسٹر مومنہ اور سسٹر سروش بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایسا نوٹ کیا ہے، کیونکہ یہ کریں گے تو ہم پریکٹیکل اس کو سیکھیں گے. تو میں تو بچوں کے ساتھ، ہم چاروں بچے بیٹھ جاتے ہیں قرآن لے کے، اور عام دنوں میں بھی یہ کرتے ہیں. میں نے کہتا ہوں یہ لفظ ڈھونڈو، وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر ان سے ہم معنی ڈسکس کرتے ہیں. پلیز مائکس اپنے آف رکھیے جو بھی ہیں ہمارے ساتھ، ورنہ مجھے ساروں کے پھر بند کرنے پڑیں گے. جی چلیں جی. تو آئیے ٹیبل کو ایک دفعہ کرتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. ٹھیک ہو گیا جی. تو کل آپ نے عربی بول چال میں نیا لفظ سیکھا تھا من. من کا معنی سب کو پکا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں ایک دفعہ، چیٹ باکس میں لکھیں یا اتنی اونچی بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے. کون؟ کون؟ نہیں، مائک نہیں آن کریں برائے مہربانی، آپ اپنے کانوں میں آواز ڈالیں. ٹھیک ہے، پھر لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کلاس کے درمیان مائک کو کوشش کریں آپ کی آف رہیں، خاص طور پہ جب بچے بھی بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. جی کون؟ نہیں، یہ دیکھیں ابھی کچھ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، میں اس لیے یہ جان بوجھ کر بھی پوچھا آپ سے. من یہ سے نہیں ہے، اس کا معنی وہ ہے من، وہ ہے من. دیکھیں من کا لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ الگ ہے، وہ ہے یوں من، اس کے نیچے زیر ہے. عربی میں زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو من ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان، اس کا مطلب ہے سے. ٹھیک. من کا معنی ہے کون، من کا معنی ہے کون. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے سب کو؟ جی بردر ارمان، از اٹ کلیئر ناؤ؟ من اور من کا فرق تو مجھے بتا دیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ہم نے ایک کانورسیشن سیکھی. من ہوا، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ سب بتائیے. من ہوا، ہوا مسلم. ویری گڈ. من ہم، من ہم، آپ جواب عربی میں جواب دیں. اس کا ترجمہ خود بخود آپ کے برین کو آنا چاہیے. ہم مسلمون. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، من انت، عربی میں جواب دیں. انا مسلم. ٹھیک ہے، جب میں آپ سے پوچھوں آپ خود سے جواب دیں، اتنا اونچے بولیں کانوں میں آواز پڑے، تو انشاءاللہ مجھے بھی آواز پہنچ جائے گی آپ کی. من انتم. ویری گڈ. نحن مسلمون.
नाहनु मुस्लिमून, माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो खुशी हो रही है कि आप तेजी से सीख रहे हैं। फिर हमने कल कहा था अरबी बड़ी दिलचस्प जुबान है, छोटे छोटे अल्फाज के माना है वाह और फा, पस आ सवालिया क्या, फिर हमको मिलाकर हमने टेबल बना लिए। अच्छा चलें, आपको चांस देते हैं, आप में से कौन ये टेबल अभी करवाना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए, मैं लाइव आपको क्लास में लूंगा, अनम्यूट करूंगा। सिस्टर मरियम, फहीम सब पर बाजी ले गई हैं। सिस्टर मरियम, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप ये टेबल करवा दीजिए। सिस्टर मरियम, आपने खुद को दोबारा म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए। हुआ वो, नहीं, पूरा बोलिए। और वाह हुआ हाँ। और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। माशाल्लाह सिस्टर, और इशारे जरूर करने हैं साथ, ठीक है? इशारे करेंगी तो ये पक्का हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, सिस्टर आयशा मुनीर है हमारे साथ, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये फा हुआ वाला करवा दें जी। जब आपको अनम्यूट किया जाए जी करवाइए सिस्टर। आपने दोबारा खुद को म्यूट कर लिया, अनम्यूट करके। हुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फआना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल हमने कल पढ़े हैं ये टेबल, तो उन्हीं की हम साथ साथ दोहराई भी कर ली, आपसे करवा ली। और कल नुक्ता तालीम हमने देखा था कि अल्लाह ने हमें बड़ा ताकतवर दिमाग दिया हुआ है। आज अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरा सबक, सबक नंबर 2 का ग्रामर का पोर्शन, ठीक है? अब जरा तैयार हो जाएं, एक्टिव हो जाएं सारे। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आज हम कवायद में मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सालेह, इनके माना और इनकी वाहिद जमा, ठीक है? माना तो आपको इन सब के आते होंगे, तो हम वाहिद जमा सीख लेंगे। आइए जरा इशारा एक दफा फिर करें, एक्टिव हो जाएं। आपने जो भी डिवाइस है ना आपके पास, यूं रखनी है कि आपके हाथ फ्री रहें, ताकि हम हाथों के इशारे से चीजों को सीखेंगे। तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इंशाल्लाह हम टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए, तो आज आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, और परेशान नहीं होना आपने। अगर आज में ना भी याद हो कोई मसला नहीं है, हम इसको इतनी दफा दोहराएंगे कोर्स के दरमियान कि आप में से हर एक को इंशाल्लाह पक्का कंफर्म हो जाएगी। अल्फाज जो होते हैं, कोई भी जुबान जो होती है उसके जो अल्फाज होते हैं, जैसे अरबी के अल्फाज हैं कुरान के, अभी हमने आज पढ़ा अल्हम्द लिल्लाही रब आलमीन। तो अल्फाज की, जैसे कलमा भी कहते हैं, इसकी 3 किस्में होती हैं। कितनी? 3। अल्फाज की 3 किस्में होती हैं, ठीक है? अरबी के रेफरेंस से खास तौर पे इस वक्त बात हो रही है। तो अल्फाज की पहली किस्म अरबी में है इसम, पहली किस्म। अल्फाज की दूसरी किस्म है फेल, ये दूसरी हो गई। और तीसरी है हरफ। तीसरी क्या है? हरफ। आज हम सिर्फ पहली किस्म पढ़ेंगे, ठीक है? इसम जो है उर्दू में भी आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी इसको नाउन कहते हैं। थोड़ा सा सिर्फ इसका फर्क है इंग्लिश और उर्दू वाली तारीफ से। उर्दू में आप कहते हैं इसम किसी जगह, शख्स या चीज का नाम, तो अरबी में भी ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन साथ अरबी में सिफ्त भी इसम का हिस्सा है। वैसे तो उर्दू में भी इसमें सिफ्त होता है, या सिफ्त इंग्लिश में एडजेक्टिव अलग होता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में इसका हिस्सा है। सिफ्त भी इसम कहलाएगा, यानी किसी का नाम या सिफ्त, वो इसम कहलाता है अरबी में, ठीक है? नाम में जैसे किताबुन, मक्का, ठीक है, ये है नाम। सिफ्त मुस्लिम, मुस्लिम असल में सिफ्त है ना, तो अरबी के देखें ये नाम की तरह भी आता है, तो ये इसम है। मुस्लिम कौन है? तस्लीम करने वाला। मोमिन, ईमान लाने वाला, ये सिफात है, तो ये भी इसम है। ठीक हो गया, छोटी सी बात। अब अगली बात से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। अलिफ लाम के हमने कल कौन कौन से माना पढ़े थे, जरा मुझे बता दें। पहला माना क्या पढ़ा था?
جی چیٹ باکس میں بتائیے سسٹر رابعہ، اس وقت لائیو نہیں، میں پوچھوں گا. ہاں بردر سکندر نے سب سے پہلے بتایا لیکن دوسرا معنی بتایا. پہلا معنی کیا تھا الف لام کا؟ ہاں سسٹر عائشہ بتا رہی ہیں سارے. ہم نے کہا تھا الشیطان، جیسے آج پڑھا ہے الحمد، الف لام اور حمد، تمام تعریفیں اور شکر. تو پہلا معنی تمام، اور دوسرا معنی وہ جو کنیکٹنگ والا تھا الرجیم میں آیا تھا، الرجیم، الف لام اور رجیم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. آئیے آج اس کا تیسرا معنی دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوگا، بہت زیادہ، اور وہ یہ لکھا ہوا الف لام. یہ اسم کی نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ اسم کی نشانی ہے. قرآن میں جہاں بھی الف لام لگا ہو، آنکھیں بند کر کر آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے. That's it. ہے آسان بات. تو ابھی آپ کا قرآن سے اس قدر تعارف بڑھ گیا، ہر صفحہ ہر لائن میں آپ کا تعارف پیدا ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری، قرآن میں دو پیش جس پر نظر آئے آپ کو، عربی میں بلکہ دو زبر اور دو زیر، جنہیں ہم تنوین کہتے ہیں، جب بھی نظر آئیں تو یہ بھی اسم کی نشانی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. جہاں بھی آپ کو الف لام اور دو پیش، دو زبر، دو زیر نظر آئیں، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. کام آسان. اچھا، اسم کی جو جمع ہے اس کے آخر میں واو نون یا یا نون لگے گا مذکر کا، اور مؤنث ہوگی تو الف تا لگے گا. ابھی میں بتا رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک مجھے بتائیں اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں میں نے کہی؟ اگر کوئی مشکل ہے تو آپ پوچھ لیں، ابھی میں یہاں رک رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ بھی لیں. کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے چیٹ باکس میں بتا دیں یا ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیں. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ احباب کو شروع میں یوں لگتا ہے کہ ہم بڑے سلو بیسک چیزیں بتا رہے ہیں، تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے، ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے. لیکن انشاءاللہ جو آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ ہم کتنا اچھا جا رہے ہیں. یہ ابھی ہماری کسی بہن نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کہاں گئے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر یہ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ لیں. کیا سوال تھا بہن آپ کا؟ اچھا، یہ ریپیٹ کر دیتے ہیں جی ایک دفعہ. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اور اسم کی تعریف یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا نام یا صفت اسم کہلاتا ہے. اس کی نشانیاں، یعنی ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی نشانیاں ہیں یہ آپ کے سامنے یہاں. اگر کسی پر الف لام لگا ہوا ہے وہ اسم ہے، دو پیش ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، یہ سب اسم ہے. تو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے یہ اسم ہے. اس کی جمع میں مذکر میں واو نون یا نون، اور مؤنث میں الف تا آخر میں لگا ہوگا. بس یہ چھوٹی سی بات. ٹھیک ہے جی، چلیں اب میں آگے بڑھتا ہوں. تو یہ دیکھیے اسم ایک دفعہ پھر، آج ہم نے صرف اسی کو دیکھنا ہے، اسی لیے میں فعل اور حرف کی تعریف آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی. تو آئیں اب ایک مثال لیتے ہیں. آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کتابن. کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابن. ابھی میں نے آپ کو کچھ پڑھایا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. ہمیں بغیر کسی کے، ہم نے کہا دو پیش تنوین نظر آ جائے، ہم سب کہیں گے یہ اسم ہے. بس دیٹس اٹ، ایزی. یہ اسم ہے. اور یہ ایک کتاب ہے، ا بک. عربی کلیہ پر یہ ایک کتاب ہے. اچھا، عربی میں بھی اردو کی طرح یوں ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص اسم ہوتا ہے اور عام اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خاص اسم ہوتا ہے اور عام اسم ہوتا ہے. اچھا، اگر تو اس پر دو پیش، دو زبر، دو زیر لگے تو وہ ایک عام اسم ہے. اگر اس پر لگ جائے الف لام تو وہ خاص اسم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص، معرفہ. ٹھیک ہے،
یا انگلش میں جیسے ہم اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن، پراپر ناؤن وہ خاص اسم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب الف لام لگنے سے اگر میں یہ دیکھیں کتابن تھا، دو پیش تھی، ہم نے الف لام لگایا، تو کیا آپ مجھے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کتاب کے ساتھ ہی الف لام بھی لگا دوں یوں اور الکتابن پڑھوں؟ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک اسم ایک ہی وقت میں خاص بھی اور عام بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو بس یہ چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں. عربی میں جب اسم کے ساتھ الف لام لگا ہوگا تو وہ خاص اسم ہوگا، اور جب بھی یہ لگے گا تو دو پیش میں سے، دو زبر میں سے، دو زیر میں سے ایک گر جائے گی، کیونکہ وہ خاص اور عام نہیں ہو سکتا، ایک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ اب دو کی جگہ ایک پیش ہم نے گرا دی، کراس کر دی کہ یہ نہیں ہے، ایک رہ گئی. الکتابو، الکتابو. بالکل ویری گڈ. سسٹر مومنہ کہہ رہی ہیں جب الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ انگلش میں بھی ہم کبھی بھی ایسا نہیں لکھتے دس از دا بک، ہم یا تو کہیں گے دس از دا بک، قرآن خاص ہے، یا ہم کہیں گے دس از آ بک. کوئی بھی کتاب اٹھا کے تو میں کہہ دوں گا دس از آ بک. ٹھیک ہے. تو اب ساتھ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جب الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر گیا. ٹھیک ہے. جیسے انگریزی میں بھی دا آ بک نہیں کہتے، دونوں اکٹھے نہیں بولتے، ایک چیز ایک فرق. یہاں تک بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آئیے اب عام کو خاص بنانے کی پریکٹس آپ سب میرے ساتھ کیجیے. ہم نے کہا مسلم، مسلم اور المسلم. مسلمن تھا یہ دو پیش کے ساتھ، جب ہم نے اس کے ساتھ الف لام لگایا تو ایک پیش اڑ گیا. اور مسلم کا معنی آپ کو آتا ہی ہے نا، تسلیم کرنے والا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا. مسلم، ہم سب مسلم ہیں. تو اب یہ بس غور کر لیں، فرق چیک کر لیں. اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ہم نے یہ دیکھیں دو پیش تھی، لیکن یہاں جا کر الف لام لگا تو یہ ایک پیش رہ گئی. ٹھیک، سارے میرے ساتھ کہیں مسلمن المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح. مومن ایمان لانے والا ہوتا ہے اور صالح نیک کو کہتے ہیں. کافر انکار کرنے والا، اور الکافر. اور مشرکن مشرک شرک کرنے والا، اور المشرک. آسان بات، یہ آپ کو سب کو آتی ہے اردو میں، کوئی اس میں ٹیکنیکل بات نہیں ہے. اب ہم اس کو ان کا آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اسم کی مثالیں ہیں ساری. اچھا عام طور پر عربی میں اردو میں پڑھنے کے لیے اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اور اس پر دو پیش نہ بھی لگا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم ہے سارے. ٹھیک ہے. البتہ دو پیش اس پر ہے، ابھی نہیں لکھا ہوا یہ الگ بات ہے. جب بھی عربی کے اسم کے اوپر کچھ نہیں ہے تو پھر دو پیش ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اوکے. آئیے اب ہم عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ طریقہ سیکھنے کے بعد انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو قرآن میں جمع کی نظر آئیں گی اور سمجھ آئیں گی. جیسے مسلمن، یہ تھا مسلمن دو پیش والا، تو اس کی جب جمع بنی نا وہ بنی مسلمون. کیا بنی؟ مسلمون. یہ دیکھیں واو نون، میں نے کہا تھا نا اسم کی نشانیوں میں سے واو نون بھی ہوتا ہے، یہ واو نون. اچھا اب تنوین چونکہ تین ہوتی ہیں، دو پیش بھی ہوتی ہے، دو زبر دو زیر بھی. تو اگر مسلمن کی جگہ مسلمن ہو، دو زبر ہو، یا مسلمن ہو، تو اس کی جمع جب بنے گی نا تو پھر مسلمون نہیں بنے گی، مسلمین بنے گی. یا نون، یا نون، پورے کا پورا لفظ مسلم اور آخر میں یا نون کا اضافہ، مسلمین. ٹھیک ہے.
چھوٹی سی بات ہے یہ, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. دو پیش والے لفظ کی جمع جب بنی تو واو نون, اور دو زبر دو زیر سے جب جمع بنی تو یا نون کا اضافہ. مسلم ایک مسلم تھا اور مسلمون زیادہ ہو گئے, جمع کا بن گیا. اچھا, اب یہی ہم پریکٹس کے لیے عام مسلم, مسلمون, مسلمین, یہ دیکھیں. اب یہ سارے دیکھ لیں آپ. اسی طرح بنا ہے مومن, مومنون, اور اگر مومنن یا مومنن ہوتا تو مومنین. مطلب یہ ہوا کہ مومن کی دونوں جمع, اگر ہم نے بغیر تنوین کے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم ذہن میں رکھیں کہ مومن سے مومنون, مومنین دونوں جمع بنتی ہے. صالح سے صالحون, صالحین. اچھا, اب آپ میں سے کوئی بتائے کافر سے کیا بنے گی؟ ہاتھ کھڑا کیجئے اور بتائیے. جی, تو یہ ہے سسٹر رابعہ بلال سے اس دفعہ پوچھ لیتے ہیں. سسٹر رابعہ بتائیے. کافرون, کافرین, ویری گڈ, کافرون, کافرین. ویری گڈ. سسٹر کمل زمان آپ بتائیے مشرک کی. مشرکین. جی ویری گڈ. مشرکون, مشرکین, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جمع بنانے کا کلیہ سیکھ لیا. ذرا آپس میں ایک دوسرے کو پڑھا لیجئے, کچھ دیر اس پر غور کر لیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت آسان باتیں ہو رہی ہیں, ابھی بنیادی باتیں ہیں یہ تقریباً اردو میں بھی اسی طرح, اس لیے میں اس پر. جی آئیے, اب ہم نے پہلے ہی کلیہ سیکھ چکے ہیں کہ الف لام لگ جائے گا تو تنوین نہیں لگے گی. الف لام لگے گا تنوین نہیں لگے گی. اگر ہم کہیں گے المسلم تو پھر المسلمو, المسلمون نہیں بول سکتے, تو اس کی جمع بھی اسی طرح بنے گی المسلمون. ٹھیک ہے, اور المسلمین, المسلمین. کوئی اس میں خاص بات نہیں کہی ہم نے, وہی بات ہے. آئیے, تو اب ہم واحد اور جمع کا ٹیبل کرتے ہیں. تو اس لیے ہوا جو ہے نا وہ واحد تھا, اس کے ساتھ واحد ہی لگا. ہوا مسلم کیجئے میرے ساتھ آپ سب بھی. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. تو اب جب آپ اشارے کریں ساتھ ساتھ آپ کو معنی خود بخود, اگر یہاں نہ بھی لکھا ہو تو یہ پریکٹس کے لیے ابھی ہم ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے تاکہ آپ بھی سیکھ لیں. کون کروائے گا اس ٹیبل کو؟ جی برادر عبد الباسط آپ کروا دیجئے. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. ایکسیلنٹ. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. سسٹر اقرا سعید آپ بھی کروا دیجئے. وہ مسلم, آپ کو وہ انمیوٹ ایک کیا گیا. مسلمان جی ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. ایکسیلنٹ سسٹر, بہت اچھا آپ نے کروا دیا. تو کم از کم کوشش کیا کریں گے ہم 3 دفعہ ایک ٹیبل ضرور کروائیں. آج کے نئے لفظ بڑے مزے کے ہیں. حل, حل کا مطلب کیا, حل کا مطلب کیا. اور نعم, نعم کا مطلب ہاں. تو عربی میں نعم کا مطلب ہاں, حل کا مطلب کیا. تو آج کل آپ نے کوشش کرنی ہے گھر میں آپ سے کوئی کچھ بھی پوچھے نا اردو میں, آپ نے کہنا نعم. اما ابا کہیں کھانا کھانا ہے, آپ کہیں نعم. افطاری کرو گے, نعم. نماز پڑھ لی, نعم. تو یہ کریں گے ہم, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں یہ پکا ہو جائے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اب اگر میں آپ لوگوں سے کہوں یہ سوال کہ حل ہوا مسلم, حل ہوا مسلم, تو آپ جواب میں سب کیا بولیں گے؟ نعم ہوا مسلم. ٹھیک ہے. حل ہم مسلمون, تو اسی طرح غائب ہے تو غائبی کی طرف کہہ کر, اور تھرڈ پرسن ہے یعنی, اور جمع میں ہی نعم ہم مسلمون. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں
تو آپ نے جواب دینا. میرا رشتہ ہے, میں تو چیف نے غلط کٹیا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں چیف نے محسن نے کہا کہ تسی غلط کٹیا. عبد الواحد صاحب میوٹ کریں خود کو. اچھا چلیں, اگر میں کہوں هل انت مسلم, سسٹر مسز سلمان بتائیے کیا جواب دیں گی آپ؟ هل انت مسلم. آپ نے میوٹ کر لیا. چلیں سسٹر صبا عمران بتا دیں. سوری سر وہ خود بھی میوٹ ہو گیا تھا. نعم انا مسلم. نعم انا مسلم. اگر میں پوچھوں هل انتم مسلمون؟ نعم انتم نحن مسلمون. ویری گڈ. ابھی شروع میں ہوگا, اشارہ کریں گے نا انشاءاللہ یاد آ جایا کرے گا. ٹھیک ہے جی. نعم سب مجھے ایک بات پوچھنی تھی. ابھی سوال آپ کے لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ جیسے کلاس ختم ہوتی ہے. آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں, اور آج کا نقطہ تعلیم کہ اس دماغ کو استعمال کریں یا اسے ضائع کریں. اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے یہ ضائع ہو جائے گا. دیکھیں دماغ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سبزیاں اور پھل. اگر آپ ان کو 2-4 دن استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, یہ گل سڑ جاتے ہیں. یہ آپ کا جو دماغ ہے نا, اللہ رب العزت نے اس کو بڑی زبردست چیز بنائی ہے. کل ہم نے دیکھا تھا یہ کتنا پاورفل ہے. آپ اس کو استعمال کیجئے, نہیں تو یہ گل سڑ جائے گا. ہم لوگ عام طور پہ اپنا 5%, جو بڑے لوگ لائک ہوتے ہیں وہ 25% استعمال کرتے ہیں, باقی سارا خالی. اس میں پوٹینشل بہت ہے. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے جو ہیں وہ مرتے ہیں 60 برس کے. اچھا مجھے اکثر لوگ کورس میں کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں میری عمر بہت زیادہ ہے. تو آپ اپنے دماغ کو اور شیطان کو بتائیے اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے. تو میں نے یہ کورس سیکھنا ہے, شیطان کو درمیان میں نہیں آنے دینا. آپ کے برین کا 97% ابھی سیکھنے کے لیے باقی ہے. اصل میں آپ نے بہت عرصہ پریکٹس نہیں کی, اس لیے مسئلہ اور ہے. پریکٹس کریں گے سیکھنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کی ورزش ہے, یہ دماغ کی ورزش, اس کی ورزش کروائیں. وہ کیا ہے؟ دماغ اور پٹھوں کی, کہ زیادہ سیکھیں, زیادہ پڑھیں, لوگوں سے بات کریں, اور زیادہ ضروری ہے زیادہ عمر والوں کے لیے, ورنہ خلیے مرنے لگیں گے. تو اس دماغ کو مرنے مت دیجیے, اس کو زندہ رکھیے, اور قرآن کے لیے اس کو زندہ رکھیے. اللہ کی خاص رحمت ساتھ ہوگی. اس لیے اپنے اس زبردست دماغ کو استعمال کرتے جائیے. کوئی آپ کو اگر کہے, ابھی بھی اگر آپ کو کہہ دینا جی آپ تو پاگل ہیں, آپ کا دماغ کام نہیں کرتا, تو آپ کو غصہ چڑھ جائے گا, آپ لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. اچھا شیطان آپ کو بتا رہا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں میرے لیے مشکل ہے, میں نہیں کر پاؤں گی یا کر پاؤں گا. تو جب بھی ایسا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کا سبق ہم نے تمام کیا. قرآن میں آنے والے 8638 الفاظ سیکھ گئے. آپ سب سے وہی ریکویسٹ ہے, یہ چیزیں یاد رکھنی. آپ نے تلاوت روزانہ کریں ساتھ ساتھ قرآن کی. PDF فائل آپ کو ملتی ہے, آپ کی بک بھی بھجوا دی گئی ہے, اس میں سے دیکھ کر پڑھ لیجئے. سنیے, ویڈیو کو سنیے, دیکھیے پریکٹس کے لیے. آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو قرآن کی کیجیے. ہمارے گھروں میں, ہماری محفلوں میں کیسا زبردست ماحول ہو کہ ہم قرآن کی باتیں کر رہے ہوں. یہی سیکھیں, سکھائیں ایک دوسرے کو, اور تلاوت کیجیے, اور اللہ سے دعا کیجیے رب زدنی علما. استاد بنے, سکھانے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ کے سوالات کی باری.